کیا آپ وتر کی نماز صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وتر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ کس رکعت میں کون سی سورت ملانی ہے؟ ثنا کب پڑھنی ہے؟ بسم اللہ کہاں پڑھنی ہے اور کہاں نہیں؟ دعائے قنوت کس رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟ کیا دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ آج کی اس رہنمائی میں ہم آپ کو وتر کی نماز کا مکمل اور آسان طریقہ سکھائیں گے، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک قدم بقدم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وتر کی نماز بالکل درست اور سنت کے مطابق ہو تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وتر کی نماز کیسے پڑھیں؟ میں آج کی اس ویڈیو میں وتر کی نماز کا طریقہ سکھاؤں گا۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ وتر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وتر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وتر کی کتنی رکعت میں ہم نے سورت ملانی ہے، کون سی رکعت میں ہم نے ثنا پڑھنی ہے، بسم اللہ کب اور کہاں پڑھنی ہے، کہاں نہیں پڑھنی ہے۔ اسی طرح وتر کی کون سی رکعت میں ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں، دوسری میں یا تیسری میں دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ وتر کی نماز کیسے پڑھے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو وتر کی نماز کا مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہیں کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو وتر کی نماز کا طریقہ آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا، کیونکہ میں بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی مکمل کوشش کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب کوئی بھی عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب نیت ہے، کیا اصل میں نیت دل کا پختہ ارادہ ہے؟ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اب نیت کریں۔ نیت کی میں نے 3 رکعت وتر واجب کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر اس طرح بھی ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے وتر کی نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، دل ہی میں ارادہ کر لیا، جب بھی ٹھیک ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ تکبیر تحریمہ اور قرات میں، قرات کے وقت آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچنی چاہیے۔ اگر آس پاس کوئی شور شرابہ نہیں ہے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پوچھا جائے تو بتاتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے تھے، تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں اور اپنی نمازیں ضائع کرتے ہیں، دل ہی میں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور شرابہ نہیں ہے تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں الفاظ ادا ہونا چاہیے۔ اب سب سے پہلے ہم نے نیت کی۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نماز شروع کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر۔ اب ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک آخر تک۔ بہت سے لوگ ثنا سے پہلے ہی تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ یا پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نماز شروع کی اللہ اکبر کہہ کر۔ اب سب سے پہلے نماز میں ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد اب ہم نے اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی۔ تعوذ اور تسمیہ اب پڑھیں گے۔
ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ اور تسمیہ کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے. اس کے بعد آمین اور اس کے بعد پھر ہم کوئی سورت ملائیں گے جو بھی آپ کو سورت یاد ہو. ان میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کر لیں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ترتیب ضروری ہے، یعنی الٹ نہیں پڑھیں گے. سورۃ البقرہ کی طرف سے سورۃ الناس کی طرف آئیں گے، الٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی پہلی رکعت میں آپ نے جو سورت پڑھی ہے دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے، نہ کہ پچھلی سورت. اب سورت ملائیں گے، اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے. سورت ملانے کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ. پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ. پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے. یہاں دونوں سجدوں کے درمیان بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں. اگر آپ کو یاد ہیں وہ دعائیں یاد ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں سبحان ربی الاعلی، پھر 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم دوسری رکعت میں پہنچ جائیں گے. اب یہاں پر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی جیسے دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھ لی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے. سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم کوئی سورت ملائیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے. اب ہم رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ. پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے ہوں گے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ. سجدے کی تسبیح پڑھیں گے. پھر دونوں سجدوں کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے. اسے پہلے قاعدہ کہتے ہیں. اب یہاں پر ہم نے تشہد مکمل پڑھنی ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات آخر تک پڑھیں گے. نہ درود پاک پڑھیں گے اور نہ دعا پڑھنی ہے. تشہد مکمل کرنے کے بعد اب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اگر ہم درود پاک بھی پڑھیں گے یا پھر خاموش بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تو آپ کے اوپر سجدے سہو لازم آ جائے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہاں پر ہم نے تشہد مکمل کر لینی ہے اور تشہد مکمل پڑھ لینے کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تیسری رکعت میں ہم نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر ہم کوئی سورت ملائیں گے. بہت سے لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں کہ تیسری رکعت میں ہم نے کوئی سورت ملانی ہے یا نہیں. وتر کی تمام رکعتوں میں سورت ملائیں گے، اگر نہیں ملائیں گے تو نماز نہیں ہوگی. ہاں بھول گئے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، پھر سجدے سہو لازم آ جائے گا. لیکن ہم نے سورت ضرور ملانی ہے. تینوں رکعتوں میں سورت ملائیں گے. تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد اب ہم نے تکبیر قنوت کہنی ہے، یعنی دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہم تکبیر جو کہتے ہیں یہ تکبیر کہیں گے. اس کے بعد پھر ہم دعائے قنوت پڑھیں گے. تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے. اس کے بعد پھر ہم نے تکبیر قنوت کہہ لینی ہے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کو اٹھائیں گے. تکبیر قنوت کہنے کے بعد اب ہم نے دعائے قنوت یہاں پڑھ لینی ہے. اب یہاں پر ایک چیز اور بھی بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں. دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. تکبیر کہی آپ نے تکبیر قنوت اللہ اکبر. اب ہم دعائے قنوت ہی شروع کریں گے.
मुकम्मल दुआए कुनूत पढ़ेंगे। इसके बाद अब एक और सवाल भी है कि अगर किसी को दुआए कुनूत याद नहीं है तो वो क्या करेगा। अगर किसी को दुआए कुनूत याद नहीं है तो वो पहली फुर्सत में दुआए कुनूत याद करे, लेकिन जब तक दुआए कुनूत याद नहीं हो तो वो 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। 3 मरतबा ये दुआ पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं, आपकी नमाज हो जाएगी। अब हमने दुआए कुनूत पढ़ ली। दुआए कुनूत पढ़ने के बाद हमने अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द कहकर खड़े होंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। फिर सजदे की तस्बीह 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला। फिर दोनों सजदे के बाद हम बैठ जाएंगे। ये हमारा आखिरी कायदा है। इसमें हमने मुकम्मल तशहुद पढ़नी है। फिर हम दुरूद पाक भी पढ़ेंगे और दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ी जाती है वो पढ़ना है। वह दुरूद भी पढ़ने के बाद इसके बाद फिर हम दुआए मासूरा भी पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम सलाम फेर देंगे। ये वित्र की नमाज पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका है जो मैंने आपके सामने बयान किया। बहुत सारे लोग चंद चीजें नहीं जानते थे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये चीज भी है कि बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि नमाज में अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह कब पढ़नी है, कब नहीं पढ़नी है। बहुत से लोग अत्तहियात यानी तशहुद से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, दुरूद से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, या इसी तरह सना पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, या दुआए कुनूत इससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। याद रखिएगा, जब भी हमने सूरतुल फातिहा की तिलावत करनी है या फिर कोई सूरत मिलानी है उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर कहीं पर भी पूरी नमाज में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये हम नमाज के शुरू में पहली रकत में जब हम सना पढ़ चुके, इसके बाद फिर हमने तऊज़ और तस्मिया पढ़नी है। इसके बाद फिर पूरी नमाज में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये नहीं पढ़ेंगे, कहीं भी नहीं। बाकी जितनी भी रकातें इनमें हैं, जब भी हम खड़े होंगे क़ियाम की हालत में सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे या फिर कोई सूरत मिलाएंगे, इससे पहले हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ना है। ये सुन्नत है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।